أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. سورۃ الطارق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت سنی تو آپ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء نہ پڑھا کرو، سورہ طارق اور سورہ شمس پڑھا کرو. یہ سورت سے اس سورت کا پہلا حصہ ہو گیا. آج اس سورت کا انشاءاللہ دوسرا درس ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق دے. تھوڑا آگے ہو کے بیٹھ جائیں. مجھے بھی نظر آئے نا آپ لوگ کسی کو سننے کا شوق ہے. ماشاءاللہ گھر سے آپ لوگ وقت نکال کے آئے ہیں تو یہاں کے شیطان کے جھانسے میں نہ بیٹھ جائیں. جو آدمی دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اور ایک آدمی عام شخص ہوتا ہے. عام آدمی جب گمراہ ہوتا ہے تو اس کی سیدھے راستے پہ آنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو شخص دین کے راستے پہ ہوتا ہے جب وہ گمراہ ہوتا ہے تو اس کی واپسی بہت مشکل ہوتی ہے، ناممکن نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عالم بھی سمجھتا ہے، فاضل بھی سمجھتا ہے اور اپنی تعریفیں بھی سنتا ہے. تعریفیں سن کے موٹا بھی ہوتا رہتا ہے اور ہدیے تحفے ملتے ہیں تو سمجھتا ہے اللہ کی مدد بھی آ رہی ہے، تو اس سے سمجھ لیتا ہے کہ جی میں تو بہت اچھا چل رہا ہوں اور مطمئن ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو دین کے کام سے مستغنی سمجھنے لگتا ہے، دین کی خدمت سے مستغنی سمجھنے لگتا ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں برا ہو جاتا ہے. پھر اللہ ایسے کو نہیں چھوڑتے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت ایک ٹوٹے ہوئے پتے کی ہو جاتی ہے. ٹوٹا ہوا پتا کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے. مالی کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. جھاڑو لگانے والا آتا ہے اور اس کو صاف کر دیتا ہے. تو جو درس میں آ جاتے ہیں دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جب دین کے کام سے استغنا برتتے ہیں، بے توجہی برتتے ہیں تو اور سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے نفع مند ہے، سمجھ رہا ہے کہ اس میں میرے لیے ہدایت ہے، سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے جنت کا راستہ ہے، اس کے باوجود اس پر نہیں چلتا تو ایسا نہ ہو ڈر ہے کہ اس کے اوپر اللہ نفاق کی مہر لگا دے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خاص طور پر دین پر چلنے والے اس کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگ انبیاء کے ساتھ رہ کر اس کیفیت کا شکار ہو گئے. تو انبیاء کا تھوڑا سا ان کے نقش قدم پہ چلنے کا تھوڑا سا کام کر رہے ہیں تو کوئی اس اکڑ میں مبتلا نہ ہو. جتنا وقت بیٹھے توجہ سے بیٹھے، اللہ سے مانگ کے بیٹھے کہ اس کے اندر میرے لیے خیر ہے، اس میں میرے لیے بھلائی ہے. اوپر دو قسمیں کھا کے اللہ نے دو باتیں بتائیں. اور فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پھر یہاں سے فرما رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، بس انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات پہ غور کرے، اس بات کو نوٹ کرے. انسان سے مراد کون ہے بھائی؟ انسان سے مراد فیصل ہے، انسان سے مراد آصف ہے، انسان سے مراد عدنان. ہر شخص اپنا نام سوچے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، بس چاہیے کہ انسان دیکھے مِمَّا خُلِقَ، کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا. ستارے تو اتنے اونچے ہیں، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وہ اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے ہیں
اور انسان اتنا چھوٹا، پھر اس چھوٹے میں بھی چھوٹا کیسا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہ اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے بنا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، تمہیں کوئی شبہ نہ ہو، بلکہ خُلِقَ وہ بنایا گیا ہے مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے. اس کو شک نہ پڑے کہ یہ کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں، کوئی ایسا ویسا نہیں. اچھلتا ہوا پانی تو ٹیوب ویل سے بھی نکلتا ہے، نلکے سے بھی نکلتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، وہ اچھلتا ہوا پانی جو صلب اور ترائب سے نکلتا ہے. صلب جگہ ہے ریڑھ کی ہڈی کے نیچے، اور ترائب جگہ ہے دو پسلیوں اور سینے کے درمیان میں، انسان کے جسم کا سینٹر. یخرج من بین الصلب، مرد کے صلب سے اور عورت کے ترائب سے، یعنی عورت کی پسلیوں کے درمیان سے یہ مادہ نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم آپ کو اس سے پیدا کیا. مادہ دیکھنے میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہو، لیکن در حقیقت اس کی جیسے جیسے سائنس نے اس کی حقیقت کو، مورس بقائی ہیں گائنیکالوجسٹ، بہت بڑے ڈاکٹر، جینز کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس کی بڑی تفصیل اس موضوع پہ کتابیں لکھی، کیونکہ یہی موضوع ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ یخرج من بین الصلب، جو صلب سے نکلتا ہے مرد کا مادہ، اور ترائب جو سینے کے درمیان سے نکلتا ہے عورت کا مادہ. ایک حضرت خولہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی سے سوال پوچھنے آئی، تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ ترائب میں یہ پانی جو عورت کی طرف نسبت ہے اس کی کیا حیثیت ہے. تو حضرت میمونہ کہتے کیسی عورت ہے، کیا عورت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ جا غلط سوال کر رہی ہے. حضرت خولہ چلی گئی. جب حضرت میمونہ کے پاس اللہ کے نبی تشریف لائے تو کہنے لگی یا رسول اللہ کیسی عورتیں ہیں، وہ ایسی بات کر رہی تھی. تو فرمایا کہ اے میمونہ یہ بتا کہ بچے کی شکل کبھی ماں کے اوپر ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ اگر حصہ سارا باپ کا ہے تو ماں کی شکل کیوں ہوتی ہے؟ پھر آج شکل سے آگے دیکھ لیں، جب ڈی این ایز ہوتے ہیں اولاد کے، وہ باپ اور ماں دونوں کے ڈی این ایز ہوتے ہیں، اور یہ ڈی این اے یخرج من بین الصلب والترائب، یہ یہاں سے آتا ہے. میں بھی اس کو بتاتا ہوں، پہلے اس کو سمجھ لیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. دیکھیں یہ موضوع ایسا ہے کہ عام طور پر یہ سنایا نہیں جاتا، اور اس کا تعلق جنسیات سے ہے، تو عام طور پر اس کو سمجھانے والے شرما رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ قرآن ہے اس حوالے سے ضروری بات بتانی ہے کہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے. ایک قطرہ مادے کے اندر 2.5 کروڑ جرثومے ہوتے ہیں. ان کو ہماری سائنس کی زبان ایکس سپرم کہتی ہے، ایکس. اور جو اووری میں پانی ہوتا ہے، اس اووری کے پانی میں 60,000 جرثومے ہوتے ہیں. مرد کے پانی میں 2.5 لاکھ 2.5 ملین 2.5 کروڑ جرثومے ہوتے ہیں، اور یہاں پر 60,000 ہوتے ہیں. جب یہ دونوں پانی ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ مرد کا جرثومہ عورت سے 4 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کی طاقت ایک جیسی کرنی ہوتی ہے. اس 2.5 کروڑ اور اس 60,000 میں صرف کوئی ایک ہے جو ایک دوسرے سے ملتا ہے. سمجھے؟ کوئی ایک ہے جو ایک دوسرے سے ملتا ہے. بات مشکل تو نہیں لگ رہی؟ ایک ہے جو ایک دوسرے سے ملتا ہے. اگر دنیا کے بہترین گائنیکالوجسٹ، جینز کے ماہرین، اور جو ایٹانومی پڑھے ہوئے ہیں پروفیسرز، ان کو بلا دیا جائے اور ان کو تمام مشینیں میسر کر دی جائیں
ان سے کہا جائے کہ ان 2.5 کروڑ اور ان 60,000 کا آپس میں میچ کرو، کون کس سے مطابق ہوتا ہے، بہترین کمپیوٹر سسٹم آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ کیجئے. یہ لوگ 365 دن یعنی 1 سال کے اندر اس جینز کو ملا سکیں گے. سمجھے؟ 365 دن 1 سال یعنی 1 سال کے اندر جینز کو ملا سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت ان دونوں چیزوں کو ملاتے ہیں تو صرف 1 گھنٹے کے اندر دونوں کا ملاپ ہو جاتا ہے. صرف 1 گھنٹہ. واللہ خلقکم من تراب. وہ دیکھو مٹی سے تمہیں کیسے پیدا کر رہا ہے. اس کی قدرت کیسی ہے کہ 2.5 کروڑ اور 60,000 میں کسی 2 کی آپس میں میچنگ ہے، ان 2 کی میچنگ دیکھیں، 2 کی میچنگ وائی اور وائی کے ساتھ ہے، وہ مرد ہے، اور ایکس اور وائی کے ساتھ ہے تو عورت ہے. ٹھیک ہے. اگر وائی اور وائی کے ساتھ ملاپ ہو رہا ہے تو یہ مرد بنے گا، یعنی کہ مذکر بنے گا، اور ایکس اور وائی کا ملاپ بنے گا تو یہ عورت بنے گا، یہ لڑکی پیدا ہوگی. یہ اللہ اندر ملا کے، اللہ کے وہن علی وہن، 3 اندھیروں کے اندر اللہ اس کو ملاتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. تم دیکھو تو صحیح تم کس سے پیدا کیے ہو. تمہارے ساتھ جو 2.5 کروڑ تھے اور یہاں 60,000 تھے، ان سب کو اللہ نے آگے پیچھے کر دیا اور تم کو ملایا، اور یہ نظام ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے. اتنی بڑی اللہ کی قدرت. یہ ایک وقت میں صرف ایک عورت کے ساتھ نہیں ہو رہی، ایک وقت کے اندر لاکھوں عورتوں کے ساتھ، اور اسی وقت میں لاکھوں ہرنیاں، اسی وقت میں لاکھوں شیرنیاں، اور اسی وقت میں لاکھوں کتیاں، گدیاں، اور اسی طرح انڈوں کے اندر پیدا ہونے والے جانور. کوئی اس سے دیکھنا چاہے تو اللہ کو پہچان لے گا. حضرت عائشہ صاحب فرماتے ہیں بینا ہے تو جگنوں کی چمک راہ دکھائے، اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا. دیکھنے والے کے لیے تو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، سمجھنے والے کے لیے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اللہ نہیں گھبراتا کہ ایک مچھر کی مثال دیں. فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم. ایمان والے سمجھ جائیں گے کہ اللہ کی طرف سے ٹھیک ہے. واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا. جو انکار کرنے والے وہ کہیں گے مثالیں تو چلتی رہتی ہیں، کوئی بات ہے مثال دینے والی، کوئی بات ہے سمجھانے. اللہ نے ایک ذرے کے اندر اللہ نے ہر چیز کو جوڑا بنایا، ہر چیز کو جوڑا بنایا. کوئی چیز ایسی نہیں جس کا جوڑا نہ ہو. دماغ ایک بنایا، اس کے 2 حصے بنا دیے. دماغ ایک بنایا، ناک ایک بنائی، اس کے 2 حصے بنا دیے. ہونٹ ایک بنایا، اس کے 2 حصے بنا دیے. زبان ایک بنائی، اس کے 2 حصے آگے اور پیچھے کا حصہ بنا دیا. زمین آسمان بنائے تو زمین کے ساتھ آسمان کو، آسمان کے ساتھ زمین کو. دن بنایا تو رات بنائی، چونٹا بنایا تو چونٹی بنائی، مرد بنایا تو عورت بنائی، بکرا بنایا تو بکری بنائی، گائے بنایا تو بیل بنایا، گائے بنائی اور بیل بنایا. اللہ نے ہر ایک کو مذکر یہ ایسے اتفاقاً ہو گیا، ایسے اتفاقاً نہیں ہوا. حتیٰ کہ کائنات کی سب سے چھوٹی چیز جو دریافت ہوئی ہے ایٹم. کہتے ایٹم یہ اکیلا ہے. جب ایٹم کو کھولا گیا تو ایٹم کے اندر بھی 2 چیزیں، الیکٹران اور پروٹون. کہتے ہیں اس میں ایک جی نیوٹرل ہوتا ہے، نیوٹرل کو کھول کے دیکھا اس میں بھی 2 چیزیں نکل آئیں، اس کا بھی مونس نکل آئے. کہ اللہ نے ہر چیز کو 2 پیدا کیا. وہ بتا رہے کہ اس ایٹم کو بھی ہم نے 2 پیدا کیا. ایسے مرد اور عورت کے ملاپ سے جو انسان بنتا ہے وہ 2 کے ساتھ مل کے بنتا ہے، وہ 1 کے ساتھ مل کے نہیں بن سکتا. خیر مجھے تو اس کی ساری تفصیلات معلوم نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے بھی ہوا ہو، لیکن قصہ یہی ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان دیکھ تو صحیح، تو اس چیز سے بنا جس کو آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا. اسے قطرے کے اندر ہم کروڑوں خلیے ڈالتے ہیں، کروڑوں ذرات ڈالتے ہیں اور اس سے تیری تخلیق کرتے ہیں. تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے اتنے بڑے خالق اور اتنے بڑے آسمان کو بنایا، تیرا وجود تو کچھ نہیں. تو میرے بھائیو اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانیے کہ اس نے کس طرح
کس نظام کے تحت انسان کو پیدا کیا، اور انسان اس باریک نظام سے گزرنے کے بعد اکڑے کہ من اشد منا قوہ، مجھ سے زیادہ کوئی سمجھدار ہو ہی نہیں سکتا۔ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب، دافق دیکھیں یہ آج کی سائنس کہتی ہے، آج کی سائنس کہتی ہے کہ دفق ہے تو مرد ہے ورنہ نامرد ہے۔ ایک اصطلاح ہے، اس کا یہاں ذکر کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ دفق ایک خاص قسم کی اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے، جس کو آج کی سائنس کہتی ہے۔ خیر، یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج من بین الصلب والترائب، صلب ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک تھیلی ہوتی ہے، ایک خانہ ہوتا ہے، اس خانے کو کہتے ہیں صلب، اور ترائب سینے کے درمیان ایک جگہ ہوتی ہے جو کہ مردوں کے نہیں ہوتی اور عورتوں کی ہوتی ہے، کہ سینے کے اندر درمیان میں جہاں پر رحم ہوتا ہے اس رحم کے ساتھ ایک جگہ ہوتی ہے ترائب کے اندر، جیسے ریڑھ کی ہڈی کے نیچے تھیلی ہوتی ہے ایسے یہاں پر بھی ایک تھیلی ہوتی ہے، تو وہ جگہ ہے ترائب اور یہ جگہ ہے صلب۔ لیکن صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صلب ہے، بلکہ صلب کے اندر اور ترائب کے اندر، صلب اور ترائب سمجھ گئے نا، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں۔ صلب ایک جگہ کا نام ہے، ترائب ایک جگہ کا نام۔ صلب وہ جگہ ہے جو مرد میں ہوتی ہے اور ترائب وہ جگہ ہے جو کہ مؤنث میں ہوتی ہے۔ یہاں پر سارے جسم کا ڈی این اے جمع ہوتا ہے، سارے جسم کے مادے یہاں پر آ کے فائنلی جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ ہڈی ہے، چاہے وہ گودا ہے، چاہے وہ خون ہے، خون سے چیزیں رس کر آتی ہیں، ہڈیوں سے چیزیں رس کر آتی ہیں، حتیٰ کہ بالوں سے چیزیں رس کر آتی ہیں۔ آج کسی کا بال دو اور اس کو میڈیکل ٹیسٹ کراؤ تو بال سے پتہ چل جاتا ہے یہ کس آدمی کا بال ہے، 10 آدمی اس میں سے شناخت ہو جائے گی اس آدمی کا بال ہے، نہ اسی نے چوری کی، اس کا بال ہمیں وہاں سے ملا، یہ وہاں پہ کیوں گیا تھا، ہے نا، ایسی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ایک بال کا بھی حصہ جا کے وہاں جمع ہو رہا ہے، سمجھے، ایک بال بھی ڈی این اے کی تصدیق کر دیتا ہے، بال کا سفید جڑ وہ بھی ڈی این اے کی تصدیق کر دیتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں سارے جسم سے چیز نچڑ کے یہاں پہنچتی ہے اور اس سے جا کے آگے انسان بنتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ یہ بڑے گورے چٹے تھے، بڑے خوبصورت تھے، لال سرخ۔ ان کے بیٹے جب پیدا حضرت اسامہ تو وہ بالکل کالے سیاہ، بالکل کالے، تو لوگوں نے کہا ہے محمد کا بیٹا، زید بن محمد کہتے تھے، اللہ کے نبی کا بیٹا کہتے تھے، تو یہ تو محمد کا بیٹا، تو یہ کیسے نکلا ہے، اس کی بیوی کیسی نکلی کہ وہ کالا پیدا ہوا یہ گورا چٹا ہے، ضرور اس کی بیوی نے کچھ غلط حرکت کی۔ ساری انسانیت کے اعمال کو اکٹھا کر کے ایک آدمی کو دے دیا جائے اور وہ آدمی کسی پاک باز عورت پر تہمت لگائے تو اس کی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہو؟ کسی پاک باز عورت پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے ہاں چھوٹی سی بات پر بیوی پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی سی بات کے اوپر بیوی کو طنز مار دیتے ہیں، تو کیا کر رہی ہے، میرا خیال ہے تو ایسی ہے، تو ویسی ہے، جو اتنا بڑا تہمت۔ ساری دنیا کے نیک آدمیوں کے اعمال کتنے ہوں گے، کوئی گن سکتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ ہر وقت حرم میں طواف ہو رہا ہے، ہر وقت حرم میں طواف ہو رہا ہے، حرم میں لوگ بیٹھ کے ہزاروں قرآن مجید روزانہ پڑھ رہے ہیں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اور لاکھوں کروڑوں بلا مبالغہ قرآن پڑھے جاتے ہیں۔ اتنے اعمال جمع کر کے ایک آدمی کو دے دیجیے، اور اگر وہ ایک عورت پہ تہمت لگاتا ہے، پاک باز عورت پہ، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے پاس ہے ہی کیا، ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ اللہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب۔ ہاں میں سنا رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا؟ حضرت زید بن حارثہ کی بیوی پر تہمت لگائی تو ایک قیافہ شناس آدمی تھا۔ آج کل تو ہم ڈی این اے کے ذریعے سے کرتے ہیں، ٹیسٹ کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں ہاتھ پکڑ کے چیک کر لیتے تھے اس کو کون کون سا مسئلہ ہے، ایسا ہوتا تھا نا بھائی۔ آج چونکہ علم دوسرے طریقے سے آ رہا ہے، وہ لیبارٹری کے ذریعے سے آ رہا ہے، وہ لوگ، ان لوگوں نے یہ تاثیر اپنے ہاتھوں میں پیدا کی ہوئی تھی، محنتیں کر کے آج ہم نے محنت کر کے مشین بنا لی، وہ مشین کے محتاج ہیں۔ تو وہ لوگ ہوتے تھے قیافہ شناس،
وہ دیکھ کے بتا دیتے کون کس کا بیٹا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ سوئے ہوئے تھے حضرت اسامہ کے ساتھ، اور دونوں کے پاؤں چادر سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ حضرت زید کے ہاتھ سفید، گورے، چٹے، لال، سرخ، حضرت زید بن حارث کے پاؤں بالکل سفید، حضرت اسامہ کے پاؤں بالکل کالے۔ تو وہ دیکھ کے رک گیا کیا فشنس، یہ کیا، یہ پاؤں سفید ہیں اور یہ پاؤں کالے ہیں، لیکن یہ کالے پاؤں ان سفید پاؤں سے ہی نکلے ہیں، سفید پاؤں سے نکلے۔ لگتا ہے کہ ان کے خاندان میں کوئی کالے رنگ کا آدمی ہوگا، کیونکہ حضرت زینب بھی بڑی خوبصورت تھی، حضرت زینب بھی بہت خوبصورت تھی، اور حضرت زید بھی بہت خوبصورت تھے، بیٹا ان کا کالا۔ تو ان کے خاندان میں اوپر کوئی کالا تھا جس کا اثر اس بچے کے اوپر آیا۔ تو اوپر کے اثرات بھی اللہ اس قطرے کے اندر لے کر آ جاتے ہیں، اتنی بڑی اللہ کی ذات۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے، کیونکہ یہودی جو ہے وہ باز نہیں آتے تھے تہمت لگانے سے۔ انہ علی رجعہ لقادر۔ تو یہ صلب اور ترائب میں صرف جمع ہوتا ہے، باقی سارے جسم سے نچڑ کر آتا ہے، چاہے ایک ناخن ہے، چاہے ایک بال ہے، چاہے آنکھ ہے، چاہے خون ہے، لیکن یہ مر کے مٹی ہوا، ختم ہو گیا۔ تو انہ علی رجعہ لقادر، لیکن یاد رکھو وہ اس کو واپس لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ واپس لوٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو دوبارہ ماں باپ کے اندر چلا جائے گا، یہ مطلب نہیں۔ انہ علی رجعہ لقادر، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ لوگ اعتراض کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور ایک یہودی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہڈی اٹھائی، یوں مسلی اور یوں پھوک ماری، ہڈی اڑ گئی۔ کہ یا رسول اللہ یہ ہڈی پھوک مار کے اڑا دی، آپ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ دوبارہ جان ڈالیں گے، ہے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمیں مثالیں دے رہا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمیں مثالیں سنا، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنے آپ کو بھول گیا، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنے آپ کو بھول گیا کہ ہم نے کیسے اس کو پیدا کیا تھا، کس طریقے سے اس کو دوبارہ ایک ہم نے زندگی دی تھی، کہ اس کو ایک چھوٹے سے قطرے سے ہم نے پیدا کر دیا، یہ تو بہت بڑی ہڈی ہے، اس بڑی ہڈی سے پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل کام ہے۔ لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنا شروع کیا نا، یہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرتے کرتے 100 اشعار پڑھے، 100 اشعار پڑھتے پڑھتے جب اس کی بس ہوئی تو سارا حرم کہہ مار رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ صرف ابو بکر صدیق تھے اور زید بن حارثہ تھے، یہ دو تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جی ہو گیا، جی ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ اور جب وہ یہاں تک پہنچا، اس نے مثال دی تھی ہڈی، تو جب وہ یہاں پہ پہنچے اللہ کے نبی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کہتا ہے کہ کون اس ہڈی کو زندہ کرے گا، وہی رمیم، کہ وہ پھونک مار کے اڑا دی گئی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جو پہلے بناتا ہے وہ بنانا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد نقل کر کے تو چائنا بھی بنا لیتے۔ ایک آدمی رو رہا تھا، چنگ پونگ چنگ پونگ چنگ پونگ کر، کیا ہوا کہ یار میں چائنا سے پاکستان آیا تھا، میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ کہ تجھے کس نے کہا تھا چائنا کا ابا لے، سالا جلدی ختم ہو گیا، چائنا کا مال جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھاگا وہاں سے بھاگا، کہا تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہا یہ مجھے کلام بھگا رہا ہے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلے پیدا کیا تھا وہی دوسری مرتبہ پیدا کرے گا۔ اور پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ تو ہم کہاں بکھرے ہوئے تھے۔ دیکھیں ڈی این اے، آپ تھوڑا سا میری بات پہ غور کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ انسان کے جسم کا جو ڈی این اے، یعنی کہ جسم
کہ جو خلاصہ ہوتا ہے انسان کے جسم کو اگر اتنا سا مائکرو کر دیا جائے، چھوٹا کر دیا جائے، تو جو خلاصہ ہے جو انسان کے جسم کا وہ سارے جسم سے نچڑ کر آئے گا، ٹھیک ہے، اور سارے جسم کے اندر جو نمو پا رہا ہے وہ آپ نے مدینہ شریف کی کھجور کھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ہوٹل میں بیٹھ کے روٹی کھائی تھی اور اس ہوٹل میں جو آٹا آیا تھا وہ آسٹریلیا کی گندم کا آیا تھا۔ پاکستان نے قرضہ لیا تھا آسٹریلیا سے، جی ہمیں 60 من گندم دے دو، چنانچہ 60 ٹن گندم پاکستان میں آئی اور اس نے جناب اس کو پیسا اور پھر فیکٹریوں کو بیچا اور فیکٹریوں نے جناب فلاں کرتے کرتے اس ہوٹل میں آئی اور آپ نے کھائی گندم آسٹریلیا کی۔ پانی جو گندم کے اوپر لگا ہے وہ جناب کہاں کا لگا ہے؟ وہ دریائے سندھ کا لگا ہے۔ وہ کیسے لگا؟ یہاں سے اٹھا، بادلوں نے اٹھایا اور لے کے گیا آسٹریلیا اور وہاں جا کے برسات دی۔ بھائی بادلوں کے لیے تو ویزا نہیں لگایا جائے گا، کیوں دیتا؟ بادلوں کے لیے تو کوئی فلائٹ نہیں ہوگی نا، یہاں سے اٹھایا پانی اور وہاں جا کے برسات دی، وہاں سے اٹھایا یہاں پہ برسات دی۔ انسان کا سارا جسم جو ہے ساری دنیا سے مل کے بنتا ہے۔ چاول کہاں کے، اور پتی کہاں کی ہوتی ہے؟ کینیا کی پتی ہے، اور اس کی چائے بھی تھا پتی کینیا کی، اور جناب ہمارے زہیب بھائی کے مل کا دودھ اور وہ دودھ جو چائے میں منگوایا تھا وہ سرگودے سے منگوایا تھا، اور پھر جو مکھن تھا وہ کہاں کا، اور نور پور نے بنایا مکھن، وہ کہاں جی، وہ بنایا کشمیر کی گائے سے مکھن بنایا۔ یہ سارا ہمارا جسم دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ دیکھو اللہ نے مجھے اور آپ کو بنا اچانک ایسے بن کے ہم ساری جگہ پھیلے ہوئے تھے، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ ہمارا ایک جز امریکہ میں تھا، دوسرا جز مدینہ میں تھا، ایک جز جاپان میں تھا، دوسرا جز سندھ بلوچستان میں تھا، اور اللہ نے وہاں کا پانی یہاں تک پہنچایا، وہ جسم کا حصہ بنا، جسم کا حصہ بن کے وہ ڈی این اے میں پہنچا، اور ڈی این اے میں پہنچ کر پھر وہ مرد کے 2.5 لاکھ اور عورت کے 60,000، اور پھر وہ آپس میں ملے اور اللہ نے اسی جز کو بنایا جس جز کا میں حصہ تھا، اور پھر میری تخلیق ہوئی۔ انسان اس پہ غور کرے تو انسان ساری دنیا سے نچڑ کر بنتا ہے۔ جو اتنا پھیلا ہوا تھا اس نے بنا دیا، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تو راگ بنا کے سمندر میں ڈال دیا کہ اس کو دوبارہ نہیں نکال سکتا۔ جس کے ایک ذرے کو اللہ نے ساری دنیا سے سنبھال کے ایک جگہ پر پہنچایا۔ اللہ کا نظام ایسے نہیں چل رہا، اللہ کا نظام ہمارے گھر کے نظام کی طرح نہیں چل رہا کہ بجلی آئی اب کتنی چل رہی ہے، اب کتنی چل رہی ہے، ہمیں نہیں پتا بھائی، ہمیں تو مہینے کے بعد بتاؤ بھائی۔ ہر وقت آپ میسج کرتے ہو جی آج آپ نے اتنے میگا واٹ بجلی یوز کر لی، آج اتنی یوز کر لی، یار دماغ کھا رہے ہو بھائی، مہینے کے بعد بل بھیج دینا، ابھی ہماری دماغ۔ لیکن اللہ رب العزت کو اس وقت بھی پتا ہے کہ اس وقت چلنے والی گاڑی جو کتنے ذرات اڑا رہی ہے اور ان ذرات کا میں نے کیا کرنا ہے، اللہ کو اتنا پتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ قادر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھے ہوئے ہے، اللہ ہر چیز کو پکڑے ہوئے۔ کیوں حضرت آپ مجھے بتائیں اس وقت بلا مبالغہ سینکڑوں ہزاروں جہاز اڑ رہے ہیں کہ نہیں اڑ رہے ہیں نا؟ حادثہ کتنے عرصے کے بعد ہوتا ہے؟ سال میں 2-3 جہازوں کا حادثہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی جہاز زمین کے قبضے سے نکل گیا ہو؟ جو جہاز اڑ رہا ہے وہ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر 6000 فٹنگ کی بلندی پر ہوتا ہے، لیکن زمین نے اس کو جکڑا ہوتا ہے۔ اگر زمین اس کو جکڑنا چھوڑ دے، وہ زمین کی جکڑ کے، زمین نے کیسے جکڑا ہوا ہے زمین کے اوپر کئی ہزار کلومیٹر تک زمین کے اوپر اللہ نے ایک فضا رکھی ہے، اور وہ فضا کو زمین مستقل کھینچ رہی ہے، میگنیٹ پاور ہے اس کے اندر۔ یہ میگنیٹ پاور ایک مقام پہ جا کے ختم ہوتی ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ وہاں تک اللہ نے قدرت رکھی ہے کہ زمین نے کس پاور سے کھینچنا ہے اور کس وقت کس پاور سے کھینچنا ہے، کس وقت زمین کی کس پلیٹ کو ہلانا ہے کہ وہاں پر زلزلہ آ جائے، ایسے مقام پر اس جگہ پہ زلزلہ، سب اللہ کی قدرت ہے۔ کوئی صرف غور کرنے والا ہو، اگر تم غور کرنا شروع کر دو اور غور کر کے لکھنا شروع کر دو تو 7 سمندر سیاہی بن جائیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ کی قدرتوں کو نہیں لکھ سکتے۔ قرآن میں فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، تم اتنے پھیلے ہوئے ہو تمہیں پھر جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ جو پہلے بنانا وہ مشکل ہو جائے، دوسری مرتبہ بنانا کیا مشکل۔ اور کیسے بنے گا انسان؟ ایسے بنے گا انسان کہ اللہ رب العزت سارے انسانوں کو جسموں کو حکم دیں گے، تو ایسے ہوگا کہ زمین کے اوپر بارش ہوگی 40 دن تک،
40 سال تک بارش ہوگی، 40 سال تک بارش ہونے کے بعد 40 سال تک پانی کھڑا رہے گا، پھر 40 سال پانی کھڑا ہونے کے بعد اچانک سے سوکھ جائے گا، اور پھر میں اور آپ سارے اسی جسم کے ساتھ، اسی دماغ کے ساتھ زمین سے اگیں گے. سے پودا اگتا ہے نا، ایسے ہم سب لوگ اگیں گے اور اگ کر زمین پر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے. حفاتن عوراتن، ننگے بدن ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے. اس طریقے سے اٹھیں گے زمین سے، اور جسم جو ہے وہ قوم عاد کے جسم کے برابر ہوں گے. اللہ معاف فرمائے، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے برابر ہوں گے. یہ یعنی کہ 90 ہاتھ بڑے جسم ہوں گے انسان کے، اور یہ انسان یوں کھڑے رہیں گے. کب تک کھڑے رہیں گے کوئی پتہ نہیں. پھر اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ سور میں ڈال کے سب کی روحوں کو پھونکیں گے، اور تمام کی تمام روحیں اس سور کے اندر آئیں گی. اور اللہ کے نبی سے پوچھا کہ سور کس طرح کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس طرح، یعنی کہ ایک آلے کی طرف اشارہ فرمایا، جس کو محدثین مفسرین فرماتے ہیں جیسے کہ بین ہوتی ہے نا، جو سانپ پکڑنے والے بین استعمال کرتے ہیں. دیکھیے بھائی، کسی نے نہیں دیکھی تو تصویر تو دیکھی ہوگی کہ وہ درمیان سے اس کا موٹا پیٹ ہوتا ہے، اور پھر آگے اس کی جو چھوٹے چھوٹے سوراخ اور پائپ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اسرافیل علیہ السلام اس میں پھونک ماریں گے تو ساری روحیں یہاں سے نکل کر نتنے کے راستے جسم میں داخل ہوں گی، اور جیسے ہی جسم میں داخل ہوں گی تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ کہاں تھے اور ہمیں کس نے اپنی خوابگاہوں سے جگا دیا، اور جو لوگ نافرمان ہوں گے ان کی باتیں اور ہوں گی. تو ایسے اللہ دوبارہ جگائیں گے. انہو، یعنی اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز نہ تو مشکل ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ممکن ہے کہ اللہ کے لیے ناممکن ہو کوئی ایسا ہو. انہو علی رجعہ لقادر، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. کس دن پیدا کرنے پر قادر ہے؟ یوم تبلی السرائر، اس دن جس دن اللہ تعالی سرائر کہتے ہیں پوشیدہ عمل کو، تبلا کہتے ہیں ابلا یبلی، اس سے تبلا نکلا ہے. تو تبلا کے دو مطلب ہیں. ایک تبلا کا مطلب ہے امتحان لینا، ایک تبلا کا مطلب ہے کھول دینا. تو اللہ اس دن رازوں کو کھول دیں گے، یا اللہ اس دن رازوں کا امتحان لیں گے. اللہ اس دن ان کاموں کا امتحان لیں گے جو چھپ کے کیے ہوں گے. کھلی چیزیں تو سب کے سامنے آئیں گی، لیکن چھپی ہوئی چیزیں بھی سب کے سامنے آ جائیں گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی ایسی آیت گزرتی تھی، اللہ ان بڑوں کو جزائے عظیم عطا فرمائے، فرمایا کرتے تھے دیکھو کسی سے اعلانیہ گناہ ہوتا ہے، کسی سے چھپ کے گناہ ہوتا ہے. کوئی سرعام گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی چھپ کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. کسی کو گناہ کا پتہ ہوتا ہے، کسی کو گناہ کا پتہ نہیں ہوتا. بس ایسا کیا کرو کہ روزانہ اکاؤنٹ صاف کر دیا کرو. حضرت وہ کیسے؟ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے پوچھا، حضرت اکاؤنٹ صاف کر دینے کا مطلب کیا ہے، مفہوم ہے؟ فرمانے لگے روزانہ رات کو اللہ سے معافی مانگ کے سویا کرو. اللہ جی آج جو بھی کیا معاف کر دے، کل سے نہیں کروں گا. اللہ جی آج جتنے بھی ہوئے، چاہے چھپ کے کیے چاہے سر عام کیے، اللہ جی معاف کرتے ہیں. اور یقین رکھو کہ اللہ معاف کر دے گا. اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت بات فرمائے لیکن نقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں فرمائے. بات اللہ نے کی اور اللہ ہی کے الفاظ سے، یہ تو قرآن ہے. بات اللہ نے کی لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، تو یہ حدیث قدسی ہے. لیکن بات اللہ نے دل میں ڈالی، اللہ نے بات فرمائی نہیں، دل میں ڈالی، اور دل میں ڈال کر اللہ کے نبی نے اس کو تعبیر فرمایا، تو جو ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ حدیث رسول ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن کسی پر پردہ نہیں ڈالوں گا، سب کے پردے کھول دوں گا. یوم تبلی السرائر، اس کے تحت حدیث قدسی ہے، میں سب کے پردے کھول دوں گا سوائے اس کے کہ جس نے ہم سے پردہ ڈلوایا ہو. یا رسول اللہ پردہ کس چیز کا ڈالتے ہیں؟ کہ اللہ پردہ ڈالتے ہیں اس شخص کا جو توبہ کرتا ہے.
روزانہ رات توبہ کر کے سوئیں، اللہ سے معافی مانگ کے سوئیں، اللہ جی آج جو ہوا، اللہ جی غلط ہوا صحیح ہوا، جان مجھے معاف کر دے، اتنا جملہ کہہ کے سو جائیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلقین کو تاکید کرتے تھے کہ روزانہ کم از کم سونے سے پہلے 3 بار یہ جملہ بول کے سویا کرو۔ میں پہلے بڑے تفصیل میں اس کو سنا چکا، تو جو توبہ کا پردہ لے کے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم نے ایک بڑا زبردست سوال کیا، مجھے بھی یہ سوال بہت ہوتا تھا جب بھی بیان سنا اس حوالے سے حضرت والا، کہ توبہ کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ارادہ ہے کل پھر فلم دیکھوں گا، کل پھر یہ گناہ کروں گا، یہ ذہن میں ہے کل پھر گناہ ہو جائے گا، بد نظری ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ تو اگر گناہ توبہ کرتے وقت یہ خیال بھی ذہن میں موجود ہے تو کیا پھر بھی توبہ قبول ہوگی؟ میاں توبہ کرتے وقت جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت ارادہ تھا کہ اب گناہ نہیں کرنا، تب اللہ معاف کر دیں گے۔ اب ارادہ کچا تھا یا پکا تھا، اس سے اللہ کو کوئی غرض نہیں، کوئی اللہ کو اس سے سروکار نہیں، بس اس وقت یہ ارادہ کر لے اللہ جی بس اب نہیں کرنا۔ اب یوں کرتے 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 100 دفعہ کرے گا، 200 دفعہ کرے گا، اللہ اس کے الفاظ کو حقیقت بنا دیں گے۔ میں ایک مرتبہ اپنے ساجی حضرت مفتی غلام محمد صاحب سے کہا، میں نے کہا ساجی بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، ساری زندگی قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچا پکا جو بھی ہے، تھوڑا بہت گاڑی چل رہی ہے، سے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ مرتے وقت کہیں ایسی کوئی نافرمانی ہو گئی ہو جو اللہ کو ناپسند آ گئی ہو تو اس پر پکڑ نہ ہو جائے۔ میاں بات سمجھو، بات یہ ہے کہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں کرے گا جو ساری زندگی میرے نام کی اذانیں دیتا رہا، ساری زندگی میرا نام لیتا رہا، میں مرتے وقت اس کو کلمہ سے چھین لوں، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ لہٰذا بے فکر ہو کے کام کرتے ہو، لہٰذا بے فکر ہو کے توبہ کرتے ہیں۔ یہ توبہ کبھی ایسا بنا دے گی، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا پیارا ہو جائے گا، کیا اللہ اس سے اپنی بغض اور عداوت کے کام کروائیں گے؟ اللہ کبھی نہ کبھی حقیقی توبہ بھی نصیب فرما دیں گے، لیکن لسانی توبہ تو کرے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن پوشیدہ کیے ہوئے اعمال کھول دیے جائیں گے، جانچے جائیں گے۔ اور اس دن کیا عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جو آدمی چھپ کے گناہ کرتا ہے اس کا کیا کرتا ہے، یا تو پیسے دے کر روک لیتا ہے، یا طاقت سے روک لیتا ہے، یا پھر محبت کی وجہ سے روک لیتا ہے کہ اس کا راز فاش نہیں ہوتا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اپنے اس راز کو چھپانے کے لیے نہ کسی کے پاس قوت ہوگی اور نہ کسی کے پاس کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، اس کے اندر اور تھوڑی سی بات ہے، لیکن انہ لقول فصل کے اندر میں کچھ تفصیل سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی کچھ تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں آج میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، بہت تکلیف ہے، زبان پکی ہوئی ہے، اس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے جو یہ سنا ہے اللہ سنے ہوئے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو گناہوں کی معافی مانگنے والا بڑا پسند ہے، بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جو معافی مانگنے والا ہوتا ہے اللہ اس کی ہر چاہ پوری کرتے ہیں، ہر چاہ اس کی پوری کرتے ہیں۔ ایک ہوتی خواہش کے اوپر ہوتی چاہ، خواہش کے اوپر یار یہ ایسا ہو جاتا ہے، یار مزہ آ جاتا ہے، یہ چاہ ہوتی ہے۔ جیسے بطور مثال کسی کے پاس نہ پاسپورٹ ہے نہ پیسے ہے، میں جلدی سے مدینے پہنچ رہا ہوں، ابھی مدینے پہنچ رہا ہوں، تو یہ چاہ ہے، یعنی کہ اس کو کوئی سر پاؤں نہیں لیکن بس پہنچ جاؤں، اس کو کہتے ہیں چاہ۔ اللہ اس کی چاہ بھی پوری کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے تو مسجد میں رات کو قیام کیا، تو جو مسجد کا جو خادم تھا اس نے کہا بابا جی نکل جاؤ یہاں سے، آپ مسجد میں سو گے، ہماری طرف سے کوئی اجازت نہیں، کبھی میں مسافر آدمی اس وقت کہاں جاؤں گا، اندھیرا ہو رہا ہے، آپ چھوڑ مجھے آج رات قیام کرنے دو۔ کہا نہیں بابا جی نکلو یہاں سے۔ تو جو مسجد کے ساتھ تندور تھا اس پہ آدمی روٹیاں پکا رہا تھا، وہ آگے مسجد میں کس کو تنگ کر رہا تھا، بابا جی مسجد سے نکل نہیں رہا ہے، اس کو نکالو۔ تو بابا جی آ جاؤ، آپ میرے پاس رات رک جاؤ۔
تو امام احمد بن حنبل بیٹھے ہوئے ہیں، کہا بابا جی روٹیاں لگا ہوں پھر چلتا ہوں. وہ روٹیاں پکا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھتا جا رہا ہے. روٹیاں پکائیں، امام احمد بن حنبل کو کھانا کھلایا. کہا بابا جی آپ بوڑھے آدمی ہیں، میں تھوڑی آپ کی خدمت کر دوں، پاؤں شاؤں دبائے، پانی وانی کھانا وانا بہترین کر کے کھلایا. کہا یہ تم کھانا کھلا رہے تھے، پانی پلا رہے تھے، روٹیاں پکا رہے تھے، تم زبان مستقل ہلا رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ کہا جی میں استغفار پڑھ رہا تھا. تو تم استغفار سے کچھ ملا؟ کہا جی آج تک جو بھی تھا نا سب کچھ مل گیا، بس ایک خواہش میری باقی ہے. باقی دنیا میں جو کچھ مجھے چاہیے تھا، مال بھی ملا، دولت بھی ملی، اولادیں بھی ملی، اور اچھے گھر والے ملے، اور دنیا کی ہر چیز ملی. اور میری خواہش ہے میں علماء کرام، مفتیان کرام کی خدمت کروں. چنانچہ اللہ نے مجھے خوب موقع دیا. لیکن اس زمانے کا سب سے بڑا عالم ہے امام احمد بن حنبل. وہ تو بغداد میں رہتے ہیں اور میں یہاں چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں، میری اوقات تو نہیں اس تک پہنچنے کی، بس میری خواہش ہے کبھی میں اس کی بھی خدمت کروں. تو میں بس اسی کے لیے استغفار پڑھ رہا ہوں، شاید استغفار سے اللہ میرا یہ کام بھی بنا دیں. تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے میاں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ بابا جی آپ مسافر آدمی ہو. کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں. تو جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کی ہر چاہ پوری کرتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ مجھ سمیت ہم سب کو معاف فرما دیجیے. رب نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کی قدردانی کی توفیق دیجیے. اے مالک اے دونوں جہانوں کے پروردگار، قیامت کے دن ہمارے سرائر کو محفوظ رکھیے، ہمارے سرائر کو معاف کر دیجیے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے. جو جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف کیجیے، جو انجانے میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجیے. جن کو جانتے ہیں ان کو معاف کر دیجیے، جو سرن کیے معاف کر دیجیے، جو اعلانین کیے معاف کر دیجیے، جو انجانے میں کیے معاف فرما دیجیے. آپ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ کی ذات بہت بڑی ہے. ہم سب لوگ آپ کے دربار میں حاضری کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ پھیلائے، دامن پھیلائے، آپ سے منت کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. جن گناہوں کے سبب ہمارے اوپر عذاب ہے، آزمائش ہے، اے اللہ ان کو معاف کر کے آزمائشوں کو دور فرما دیجیے. آزمائشیں آپ ہمارے فائدے کے لیے ڈالتے ہیں، لیکن اللہ آپ کی آزمائشیں بھی نعمت ہیں، آپ کی طرف سے راحتیں بھی نعمت ہیں. اے اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، مصیبتوں، بیماریوں اور آزمائشوں کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ ہمارے لیے رحمت کی نعمت کو متعین فرما دیجیے، ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیے. جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرما لیجیے. ہمارے آصف بھائی کو نذرین صالح اولاد عطا فرمائیے. ہمارے خالد بھائی کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے. اے اللہ ان کے جو بھی کیسز چل رہے ہیں، جو عدالتوں کے چکر ہیں، جو کاروبار میں پریشانیاں ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما لیجیے، سب رکاوٹوں کو دور ہٹا دیجیے. اے اللہ ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب پر خاص رحمت و کرم کا معاملہ فرمائیے. ہمارے نعمان کے بیٹے عبداللہ کو اور حسن کو صحت کلی عطا فرمائیے. اور وسیم بھائی کے والد صاحب کو صحت کلی، صحت کاملہ، عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے حافظ ڈاکٹر فرجان وینٹیلیٹر پر ہیں، اللہ جی صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. اس اچانک آفت کو ان سے دور فرما دیجیے. اے مولا کریم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه